فضیلۃ الشیخ حافظ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 208 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے تہذیب مغربی یا اسلامی۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ ہم اور آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب لوگوں کو 4 انعام مل گیا۔ کچھ بھائی ہمارے میچ دیکھ رہے ہیں تو ان کو انعام نہیں ملا، کچھ بھائی فلم دیکھ رہے ہیں تو ان کو انعام نہیں ملا، کچھ بھائی مٹر گشتی کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں تو ان کو انعام نہیں ملا۔ تو ہم اور آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں 4 انعام ان کو مل گیا۔ 4 انعام کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 باب نمبر 11 حدیث نمبر 2699۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، سنتے اور سناتے ہیں۔ تو قرآن کی اہمیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ سنتے اور سناتے ہیں۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سکون ہی سکون اتر رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا جمعہ کی نماز میں ہم اور آپ حاضر ہوتے ہیں، جس مسجد میں اگر اے سی لگی ہوئی ہو تو امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور ہم اور آپ سو رہے ہوتے ہیں۔ کتنا سکون اتر رہا ہے، کتنی شانتی ملتی ہے۔ نیند کہیں آئے یا نہ آئے، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، جواب دیجیے گا، کیا دکان پر ہم لوگوں کو نیند آتی ہے؟ بولیے، زور سے بولیے گا۔ نہیں آتی۔ کاہے نہیں آتی ہے بھائی؟ جواب ادھر سے چاہیے۔ میرے ساتھ دیجیے گا تو میں بھی ساتھ دوں گا، اگر ساتھ نہیں دیں گے تو میں بھی ساتھ چھوڑ دوں گا۔ اس لیے کہ پیسوا مل رہا ہے، نوٹ مل رہا ہے۔ اور ہم اور آپ مسجد میں کیوں سوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پیسہ نہیں ملتا ہے۔ الا نزلت علیہم السکینہ، سکون ہی سکون اتر رہا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ملائے اعلیٰ میں جہاں اللہ اپنی مجلس لگائے ہوئے ہیں ہم سب گناہگاروں کا نام لے رہے ہیں۔ اللہ ہم گناہگاروں کا نام لے لے، اس سے اور بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے اور بڑا انعام ہو سکتا؟ یہی تو ہم اور آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ نام لے لے۔ تو اللہ نام کس کا لے گا؟ جو اللہ کو یاد کرے گا۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرے گا اللہ نام لیں گے؟ لیکن اللہ ان لوگوں کو اور کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں اور بھی دولت دیتے ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ کتنا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔
سب کو دے رہا ہے، جو یاد کرے نہ کرے خوب عطا کرتا ہے، لیکن مرنے کے بعد صرف مومنوں کو دے گا، مرنے کے بعد کسی اور کو دینے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے، یہ دینی مجلس سے یہاں موجود ہیں، انعام ہی انعام مل رہا ہے، تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے بہت کم۔ عنوان ہے میرا تہذیب یعنی کلچر، مغربی یعنی ویسٹرن یا اسلامی یا مسلمانی کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے، یعنی لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آخری رسول، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں بتا دی ہے، کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 262، قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراءۃ۔ کسی نے ان سے مذاق کیا یا انہوں نے لوگوں کو کہا، ارے تمہارے نبی نے تو تمام چیزیں سکھلا دی، یہاں تک کہ پاکی کیسے حاصل کریں گے، پیشاب پیخانہ کیسے کریں گے، وہ طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھا دیا۔ تو اس میں عیب کی بات کیا ہے؟ تمام چیزیں سکھلا دی ہے۔ ضرورت ہے ادھر ادھر جانے کی، کسی اور راستے کو اپنانے کی، لیکن آج کل ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے؟ ہم اور آپ کس کے دل دادا ہیں؟ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تین چیز کے لیے مرتے ہیں، میرا ہو جائے، میرا مکان ہو جائے، میری دکان ہو جائے، میرا نام ہو جائے، عورت، دولت، شہرت ہونا چاہیے، چاہے جیسے بھی ہو۔ لی میرے لیے ہے، اندی میرے پاس ہے۔ یہ دیکھیے سب کچھ صرف اس میں لگا ہوا، اپنے ہی سے جڑا ہوا ہے، میرے لیے ہو جائے سب کچھ۔ ابھی مولوی صاحب دھیرے دھیرے داخل ہو رہے ہیں دنیا میں۔ ایک تہذیب، کلچر ہے، بہت سارے ہیں، بہت سارے لوگ بستے ہیں۔ عیسائیوں کے یہاں ایک دن ہے بہت مشہور ہے، کون سا دن ہے وہ؟ اتوار کا دن، سنڈے کے دن بھائی کچھ تو کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے یہاں سنیچر کو ہے، مسلمانوں کے یہاں جمعہ کا دن ہے۔ کم سے کم ایک دن ہم اور آپ نماز تو پڑھ لیتے ہیں جی، ہم مسلمان ہیں، گوشت بھی کھا رہے ہیں الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں۔ بھائی آپ مسلمان ہیں؟ جی میں مسلمان ہوں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ بھائی جمعہ کی نماز تو پڑھتا ہوں نا، اس لیے میں مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ، اپنے آپ کو تسلی بھی دے رہے ہیں۔ دنیا کے اندر تہذیب، کلچر، رقص، لوگوں کا رہنا سہنا، چل چلاؤ مختلف طریقے کا ہے۔ ہم اور آپ ہندوستان کے اندر بستے ہیں، یہاں رہتے ہیں، یہاں مجموعہ ہے تہذیب کا، کلچر کا۔ مثال دیتا ہوں، سکھ بھائی کو کبھی ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے؟ سکھ کو، پنجابی کو آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ پنجابی کو، پنجابی کی کئی نشانی ہے، لیکن ایک دو نشانی بہت ظاہر ہے۔ کون سی ہے وہ؟ چہرے پر داڑھی اور سر پر پیٹھا۔ ان کو، ان کی تہذیب، ان کا کلچر کتنا پیارا ہے کہ اگر وہ پردھان منتری بن جائے، وزیر اعظم بن جائے کوئی سکھ بھائی، تو اپنا داڑھی کٹواتا، اپنا پیٹھا اتارتا نہیں۔ اور اگر سکھ بھائی کھیل کے میدان میں چلا ہے، جانتے ہیں نا کیا نام ہے اس کا؟ صحیح کہا آپ نے۔ تو کھیل کے میدان میں بھی چہرے پر داڑھی ہے اور سر پر پیٹھا ہے۔ آپ کا بھی تو مسلمان کھیلتا ہے، کس کے چہرے پر داڑھی ہے؟ بھائی انڈین ٹیم کی بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ باہر کی جو 2 ٹیم ہے اس میں 2 ہیں اور دونوں کے چہرے پر داڑھی ہے۔ جانتے ہیں آپ لوگ کون ہے وہ؟ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں ہاشم آملہ اور انگلینڈ کی ٹیم میں معین علی، دونوں کے چہرے پر لمبی داڑھی ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، معین علی سے زیادہ آپ لوگوں کا نام ہے کیا؟ ہاشم آملہ سے بڑا آپ لوگوں کا نام ہے کیا؟ لوگ سواگت کے لیے ہاشم آملہ کے نقل مارنے کے لیے نقلی داڑھی لگا لگا کر میدان میں آتے ہیں۔ اب دیکھیے مولوی صاحب کرکٹ پر کیوں بات کر رہے ہیں؟ آتے ہیں
اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، ہم مسلمانوں کے لیے ظاہری جو کچھ ہے کیا چیز بچی ہوئی ہے؟ مرنے کے بعد ایک ہی سنت ہے جو ہمارے ساتھ جائے گی. کون سی سنت ہے وہ؟ مرنے کے بعد ایک ہی سنت ہے جو ہمارے ساتھ جائے گی، وہ ہے مسلمانی. صحیح ہے؟ دیکھیے مولوی صاحب گھما رہے ہیں، گھومیے گا نہیں. ایک ہی سنت ہے جو مرنے کے بعد ہمارے ساتھ جائے گی. کون سی سنت ہے وہ؟ داڑھی. آپ کو اپنی تہذیب اچھی نہیں لگتی؟ ہمیں اپنی تہذیب اچھی نہیں لگتی؟ اپنا کلچر اچھا نہیں لگتا؟ داڑھی. دیکھیے یہ سب اسلام سے جڑی ہوئی بات ہے، محبت ہے اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے. کیا کو اور کی؟ اللہ کو مان رہے الحمدللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی بھی مانتے؟ امیر صاحب کو مانتے کہ جی ہمارے امیر ہیں لیکن امیر کی بات مانتے؟ امام صاحب کو مانتے کہ جی ہمارے امام صاحب ہیں لیکن کیا امام صاحب کی بات مانتے؟ مولوی صاحب کو مانتے لیکن کیا مولوی صاحب کی بات مانتے؟ یہی فرق ہے. گرو جی کی بات پر عمل کرتے ہوئے ایک سکھ بھائی اپنے کلچر کو نہیں بدلتا تو نبیوں کے سردار، ولیوں کے سردار، بزرگوں کے بزرگ، ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنا کلچر بدل دینا چاہیے، اپنی تہذیب بدل دینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 259، خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو. دیکھیے مشرکوں کی مخالفت کرو. اب مولوی صاحب اسی پر گھمائیں گے. ابھی مشرکوں کی مخالفت کرو. احفوا الشوارب وعافوا اللحى، داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کٹاؤ. آج کل کچھ لوگ مونچھ پر تاؤ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ مونچھ جو ہے بہت موٹی اور سائیڈ میں اٹھا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی دیکھیے گا تیل لگا لگا کے بھی اس کو اوپر کرتے رہتے ہیں. خان صاحب ہے بھائی، بڑے خان صاحب ہیں. یہ خان صاحب کی نشانی وہی ہے کہ مونچھ دونوں طرف سے اٹھی رہے. ٹھیک ہے، بڑے خان صاحب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کٹاؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اپنی تہذیب، اپنا کلچر ہمیں اور آپ کو بھی محبوب ہونی چاہیے. محبت کریں، ہم اور آپ محبت کریں. ابھی مولوی صاحب دھیرے دھیرے آئیں گے کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے. پہلے یوں ہی 10 15 20 سال پہلے دیکھیے اکثر لوگ کرتی پائجامہ پہنتے تھے کہ نہیں؟ انڈین کلچر کی بات کر رہا ہوں. اور ہماری خواتین جو ہے وہ کیا پہنتی تھی؟ ساڑی. اور آج بھی سونیا گاندھی جی جو ہیں وہ ساڑی پہن رہی ہیں، سشما جی جو وہ بھی ساڑی پہن رہی ہیں، ممتا بنرجی جو ہیں ویسٹ بنگال کی وہ بھی ساڑی پہنتی. ایک کلچر ہے. اور آپ چلے جائیے راجستھان میں، تو ابھی میں کپڑے کے اوپر اس لیے آ رہا ہوں کہ ہم اور آپ کس طرح بھٹکتے جا رہے ہیں. تو وہاں غیر مسلم خواتین گھونگھٹ کرتی ہیں، یعنی چہرہ ان کا ڈھکا ہوا. بہار کے بھی کچھ علاقے میں ایسے ہی ہے، غیر مسلم خواتین چہرہ ڈھانپ کے چلتی ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھیے گا مل جائیں گے، میں کوئی خاص نہیں کر رہا ہوں. تو ایک یہاں کی تہذیب، یہاں کا کلچر، ظاہری طور پر جو چیز ہے وہ ہمیں اور آپ کو اچھا لگنا چاہیے. عرب کے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی آپ لوگ جو کرتی پائجامہ پہنتے ہیں، کرتی پائجامہ ہمارے ثوب سے، ان کا جو جبہ ہے نا وہ جبے سے بھی اچھا ہے. کچھ عربوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کا کرتی پائجامہ ہمارے جبے سے اچھا ہے. وہ کیسے؟ بھائی آپ کا کرتی پائجامہ ایسا ہے کہ آپ سو بھی جائیں گے تو وہ کھلے گا تھوڑے نا، کھل ہی نہیں سکتا ہے. اور جبے کے اندر اگر یہ رہا تو کبھی کبھار کھل بھی سکتا ہے نا، مسئلہ گڑبڑ ہو سکتا. لیکن میں ابھی دکھانا چاہ رہا ہوں، دھیرے دھیرے آپ کی طرف آ رہا ہوں. تہذیب، کلچر، مغرب کے ہم اور آپ دیوانے ہوتے جا رہے ہیں. ویسٹرن کلچر، اللہ اکبر، کیا کہا جائے. پینٹ پہنتے ہیں، پینٹ پہنتے. کیسی پینٹ ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پھٹی ہوئی پینٹ نظر آ رہا نا آپ کو؟ پھٹی ہوئی پینٹ. آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے؟ رے بھائی پھٹی ہوئی پینٹ کہاں پہن رہا ہے؟
मौलवी साहब फैशन है ये, कटी हुई पैंट फैशन है ये। किसका फैशन है भाई, किसने कहा है? और कितने भाई ऐसी टाइट पैंट पहनते हैं कि अगर वो जल्दी से बैठ जाए तो उतनी जल्दी से वो फट जाएगी। अब बोलेंगे मौलवी साहब ये सब चक्कर में लगे रहते हैं, क्या मालूम क्या बात कर रहे हैं, इनकी जबान सही आई भी नहीं। भाई जितनी तेजी से आप बैठिएगा उतनी तेजी से वो फटेगी कि नहीं फटेगी। कुछ भाई ऐसे भी हैं जो पैंट पहनते हैं और अगर नमाज उमाज में पहुंच गए तो उनकी पैंट न ऊपर जाती है न नीचे आती है, अगर बीच में अटकी हुई है। और पीछे वाले जितने नमाजी होते नमाज खराब होती कि नहीं। कभी कभार अगर वो मस्जिद में पहुंच गए तो एक बड़ा मसला, मस्जिद में पहुंचने के बाद पैंट को फोल्ड करते कि नहीं करते, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ क्यों? अल्लाह का कानून सिर्फ मस्जिद में चलेगा, अल्लाह का कानून सिर्फ नमाज में चलता है, समझे। रोड साफ करते हुए चल रहे हैं, रोड साफ करते हुए चल रहे हैं, और माओ बहनों ने, कुछ माए बहनें ऐसी है, फिल्मी हीरोइन जो है उसने वैसे ही पहनना, कैसी पहननी है वैसे ही पहनना, वो बॉलीवुड वो हॉलीवुड वैसे ही रहने का, कुछ बहनें ऐसी है। और आजकल इस्लामी स्कूल खुल रहे हैं, क्यों? ईसाइयों के भी स्कूल है, सब स्कूल है, तो भाई रोकथाम के लिए इस्लामी स्कूल। मदरसे जो है वो हमारे अब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अब हो सकता है धीरे धीरे कहीं बंद हो जाए, डर लग रहा है, क्या मालूम क्या होगा। जबकि इन मदरसों की वजह से हम और आप कम से कम काम के नहीं नाम के तो मुसलमान हैं, इन मदरसों की देन है, कम से कम नाम के बचे हैं। क्या कहा जाए, मगरिब का भूत सवार है, किसी गोरे को हम और आप देखते हैं अंग्रेज लगता है, अंग्रेज लगता है, क्या बोलते हैं, अंग्रेज लगता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे पढ़ने के लिए गए, तो आप जब लंदन चले गए, लंदन की हवा खा लिए, तो हिंदुस्तान की परियों को भूल गए। तो उन्होंने कहा, अल्लामा इकबाल ने, मोम की पुतलियों पर ऐसी तबीयत पिघली, मोम की पुतलियों पर ऐसी तबीयत पिघली, चमने हिंद की परियों की अदा भूल गए। बेटा तू वहां गया पढ़ने के लिए और वो मोम की पुतली को देखकर हिंदुस्तान की जो परियां हैं तो उसको भूल गया है। तो वही है, जब किसी गोरे को देखते हैं हम और आप बोलते हैं अंग्रेज लगता है, हमारा जहन कहाँ काम कर रहा है, गुलाम होते जा रहे हैं, गुलाम होते जा रहे हैं हर चीज में, जाहिरी तौर पर भी और अंदर से भी। देखिए हम और आप अपनी बेटी को स्कर्ट पहना रहे हैं कि नहीं, कोई बोलेगा नहीं मौलवी साहब, पहना रहे हैं, क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ रही है, स्कूल में पढ़ रही है, जहां मखलूत तालीम होती है, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते, बेटी स्कर्ट में जाएगी। किसी शायर ने तंज करते हुए कहा, कमी लिबास की तन पर अजीब लगती है, तन माने जिस्म, कमी लिबास की तन पर अजीब लगती है, अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। अमीर बाप की बेटी है और पूरा पैर खोल के चल रही है। मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूं, बंबई का ये वाकया है। मैंने तकरीर की एक जगह पर बच्चों की तरबियत जब की तो उसके ऊपर अनाउंसर ने एक वाकया सुनाया, रियल वाकया, सच्चा वाकया, ये बंबई शहर का है। दुआ कीजिए कि आप लोगों के शहर में ऐसा वाकया न हो। क्या वाकया मौलवी साहब? बेटी जवान हो गई, स्कूल में पढ़ रही है, चर्च में पढ़ रही है, ईसाइयों के यहां पढ़ रही है, मिशनरी में पढ़ रही है, जवान हो गई। तो माँ बाप गए प्रिंसिपल साहब से मिले, प्रिंसिपल साहब हमारी बेटियां जवान हो गई है, कम से कम पूरा पैजामा पहन के आने दीजिए, शलवार कुर्ता पहन के आने दीजिए। सुनने के लिए तैयार हो जाइए। क्या कहा प्रिंसिपल साहब ने, क्या कहा होगा? जवाब आ रहा आप लोगों के जहन में? आपके जहन में आया? सिर हिला रहे हैं। किसके जहन में आया? क्या जवाब हुआ होगा? प्रिंसिपल साहब ने कहा, अगर आपको अपनी बेटियां यहां पढ़ानी तो आपने स्कर्ट में भेजना, और अगर नहीं पढ़ानी तो अपनी बेटियों को निकाल लीजिए। हम और आप होते तो अपनी बेटियों को निकालते? सवाल है ये।
نہیں نکالتے، بالکل نہیں، غلط بول رہے ہیں آپ۔ ان مسلمانوں سے کہا گیا اگر آپ نے پڑھانا تو اسکٹ میں بھیجنا، نہیں تو سیدھا نکال لینا۔ غیرت اگر ہوتی نا، غیرت کا معنی پانی چو جانا، اپنی چیز پر محبت کا نہیں ہونا۔ غیرت ہوتی تو آپ نے بھی اسکول کھولنا، اور بولے بھائی ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ مغربی کلچر، مغربی تہذیب، مولوی صاحب صحیح بتا رہے تھے، صرف اور صرف پیسے کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں، صرف اور صرف۔ اب میں اس اسٹیج سے کہوں، سرکار یہ اعلان کرے جس کا بھی بچہ حافظ قرآن ہے اس کو ہم سرکاری نوکری دیں گے۔ شیخ صاحب، جس کا بھی بچہ حافظ قرآن ہے سرکاری نوکری دیں گے۔ میں اپنے بچے کو پہلے حافظ بناؤں گا، آپ لوگ بنائیے گا یا نہیں بنائیے گا یہ بتائیے؟ میں تو بناؤں گا۔ کیوں آپ لوگ نہیں بنائیے گا؟ سرکاری نوکری مل رہی ہے بھائی، کاہے نہیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ سرکاری نوکری مل رہی ہے تو ہاتھ نہیں اٹھائیے گا۔ میں تو اپنے بچوں کو حافظ بناؤں گا اسی نیت سے کہ سرکاری نوکری مل جائے۔ ابھی مولوی صاحب گھس رہے ہیں، کیسا مغرب کلچر سوار ہے، ایک دم بھوت۔ ایک متولی صاحب تھے، ریئل واقعہ سنا رہا ہوں، متولی صاحب۔ اب آپ میں سے بھی کچھ لوگ متولی ہوں گے، لیکن وہ متولی صاحب کی کہانی، ان کو بھوت سوار تھا بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اور اعلیٰ تعلیم ہے ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، ماسٹر بننا، یہ لوگوں کے حساب سے ہے۔ میں ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں، انجینئرنگ کے خلاف نہیں ہوں، ماسٹری کے خلاف نہیں ہوں، اس سوچ کے خلاف ہوں جس سوچ نے ہمیں اور آپ کو مغرب کا دل دادا بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہے، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ آپ ڈاکٹر کو سلام نہیں کر رہے ہیں، اس انسان کو سلام نہیں کر رہے ہیں۔ کس کو سلام کر رہے ہیں ہم اور آپ؟ ڈگری کو سلام کر رہے ہیں۔ یس، انجینئر صاحب کے ابا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، ڈگری کو سلام کر رہے ہیں۔ اور مولوی صاحب کے ابا، مولوی صاحب کے ابا اور مولوی صاحب، یہ ہے، دیکھا آپ نے بھوت سوار ہے کیسا؟ تو ایک متولی صاحب کو بھوت سوار تھا، میری بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، ٹھیک ہے، کالج میں ڈال دیا، اور فارم لینے کے لیے 3 دن لائن لگانا پڑتا ہے، 3 دن فارم لینے کے لیے، 3 دن کے بعد فارم ملے گا۔ کوئی مدرسہ ہے پورے انڈیا میں جہاں 3 دن لائن لگانے کے بعد فارم ملتا ہو؟ تو مجھے اب تک ایک جملہ ملا بھی نہیں، اور میں کئی مولانا صاحب سے پوچھ چکا ہوں کہ مولوی صاحب ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، ماسٹر بننا اعلیٰ تعلیم ہے، تو قرآن کی تعلیم حاصل کرنا کون سی تعلیم ہے، اس کو نام کیا دیا جائے؟ تو آج تک کوئی ہم کو جواب ہی نہیں دیا۔ اگر آپ لوگوں کو جواب معلوم ہے تو مولوی صاحب کو بتا دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی۔ تو متولی صاحب کو بھوت سوار تھا، 3 دن کے بعد فارم ملا، 3 دن لائن میں کھڑے ہوئے تب فارم ملا ہے۔ بیٹی اب 12 سال کی ہو گئی ہے، گھر کے اندر ایک چیز گم ہو گئی، ڈھونڈ رہے ہیں، ابا ڈھونڈ رہے ہیں، امی ڈھونڈ رہے ہیں، چیز مل ہی نہیں رہی ہے، مل ہی نہیں رہی ہے۔ پاپا پاپا پاپا، پاپا کو جانتے ہیں؟ ارے پاپا کو جانتے؟ ممی ممی ممی، ممی کو جانتے؟ ممی کا معنی کیا ہے؟ لاش، جو فرعون کی لاش مصر میں رکھی ہوئی ہے، بیچاری امی جیتی جاگتی ہے، ہم نے بیچاری کو مردہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، فون پر بات کرتے، اسٹارٹنگ السلام علیکم بھول گئے، اور السلام علیکم کے اوپر فتویٰ لے کر آتے، یہ ایسا بول رہا، ویسا بول رہا، ویسا بول رہا۔ آپ کو اپنے جملے اچھے نہیں لگ رہے، اسلامی چیز اچھی نہیں لگتی، جملہ سیکھنے میں کیسا لگا ہے؟ واہ بھائی واہ، ٹھیک ہے۔ متولی صاحب کی بیٹی 12 سال کی ہو گئی ہے، چیز گم ہو گئی، مل ہی نہیں رہی ہے۔ پاپا کیا ڈھونڈ رہے ہیں، ممی کیا ڈھونڈ رہی ہیں، فلانی چیز مل نہیں رہی ہے۔
ارے آسان ہے ڈھونڈنا. کیا ہے؟ بیٹی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فوٹو نکالی اور کہا جیزس عیسیٰ فلانی چیز گم ہو گئی ہے آپ دے دیجئے. کہے افسوس کر رہے ہیں. افسوس کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہی تو کلچر ہے اور کیا ہے، فیشن نہیں ہے. ارے میری بیٹی اسکرٹ میں جا رہی ہے، آپ نے کیا تکلیف؟ میری بیٹی پائلٹ بن رہی ہے، آپ نے کیا تکلیف؟ حیدرآباد کی ایک بہن پائلٹ بن گئی ہے. بمبئی میں میرا روڈ کی ایک چھوٹی سی بہن 12 سال کی مریم صدیقی گیتا چیمپئن ہے. وہ آپ لوگ جانتے ہیں ان کو؟ 2015 میں 12 سال کی مریم صدیقی نے گیتا چیمپئن ہونے کا ایوارڈ حاصل کیا ہے. مجھے تو بہت فخر ہے. دیکھیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، سبحان اللہ. آپ میں سے کسی کو فخر نہیں ہے؟ ارے یہی تو کلچر ہے اور کیا بھائی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ بھی ہے. کیا میری بہن مریم صدیقی قرآن چیمپئن بھی ہیں، حدیث چیمپئن بھی ہیں؟ بتاؤ. دیوانے ہو گئے ہم اور آپ. ہماری ماں بہن فجر کی نماز سے پہلے اپنے بچوں کو جگاتی ہے. فجر کی نماز کے لیے کبھی جگایا؟ جگاتی ہے، تیار کرتی ہے، بستہ پیٹھ پر لاتی ہے اور روڈ پر کھڑی رہتی ہے. کیوں؟ ابھی اسکول کی بس آئے گی، بیٹا جائے گا، بیٹی جائے گی، اور دھوپ میں دوبارہ لینے کے لیے جاتے، اسکول کے باہر کھڑے رہتے. 1-2 منٹ اگر لیٹ ہو گیا تو اسکول کے اندر گھسنے دیں گے؟ بولیے. اور مدرسے میں اگر 2-4-10 دن لیٹ ہو گیا تو آپ ہی لوگ ہلہ مچا کے مار کے آئیں گے. آج کل مدرسے میں کون بھیج رہا ہے بچوں کو؟ غریب لوگ بھیج رہے ہیں بھائی. جو 3rd کلاس بچے ہیں ان کو بھیج رہے ہیں، جو مستی کر رہا ہے ان کو بھیج رہے ہیں. کریم نمبر 1 کہاں جا رہے ہیں وہ؟ یہ حالت ہو گئی. اوہو، اگر آپ نے نہیں جگانا فجر کی نماز کے لیے، آپ نے فجر کی نماز کے لیے نہیں جگانا تو یاد رکھیے گا جب بوڑھے ہو جائیں گے تو مغربی کلچر، بیٹا تو باہر کمانے جا رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، اللہ نے بڑی دولت دے رکھی ہے، اب اس کے پاس ٹائم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے گا؟ نو ٹائم. اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، ہم اور آپ 3 مرحلے سے گزرتے ہیں: بچپنا، جوانی، بڑھاپا. تینوں میں 3 چیز میں بیان کر رہا ہوں، کس کو کہاں سیٹ کیجئے گا. ہم اور آپ جب بچے ہیں، ننھے منھے ہیں، ابا امی بہت خیال رکھتے، اور امی تو اور زیادہ کاندھے پر لاد کے ہاسپٹل پہنچاتی، میرا بیٹا صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، ڈاکٹر صاحب جلدی بولیے. اور پاپا جو ہیں وہ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں. بیٹا پیدا ہوا، ارے بھائی وارث پیدا ہو گیا. اوہ کتنا وارث؟ ارے 50 لاکھ لگایا ہوں، 1 کروڑ مل رہا ہے. کتنا فائدہ ہے. چلیے 3 چیز میں 3 چیز کو سیٹ کیجئے. بچپنا ہے ہمارا، انرجی یعنی طاقت، ٹائم وقت. نمبر 3 منی. بچپنے میں تینوں میں کیا سیٹ ہوگا؟ ٹائم سیٹ ہو رہا ہے، طاقت سیٹ ہو رہی ہے، پیسہ سیٹ ہو رہا ہے. کیا سیٹ ہو رہا ہے بچپن میں؟ ٹائم ہے، کیونکہ ابھی پھر وہ جوان ہوگا، پھر اس کے بعد بوڑھا ہو جائے گا. چلیے ہم اور آپ جوانی میں آ گئے. جوانی میں تینوں کو سیٹ کر دیجئے: طاقت، پیسہ، ٹائم. جوانی میں کیا ہے؟ طاقت بھی ہے اور ایک چیز نہیں ہے. کون سی چیز ہے؟ ٹائم نہیں ہے بھائی، اپنے سے بولنے کا نہیں، ٹائم ہے نہیں. اب ہم اور آپ 55 میں چلے گئے تو 55 میں جانے کے بعد بچپن میں چلے جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے. تو اس وقت کیا رہے گا؟ تینوں میں کیا رہے گا، کیا نہیں رہے گا؟ ٹائم کہاں رہے گا بھائی؟ ابھی 50 سال 60 سال کے ہو گئے، 10 سال کے بعد لڑک جائیے گا، بولے ٹائم ہے. بھائی 50 سال کے ہو گئے، 10 سال کے بعد لڑکنا. کتنے لوگ ایسے ہیں بوڑھے 50 سال میں بیوی کو طلاق دے دیتے؟ بھیا 10 سال اور رک جائیے، دنیا آپ کو طلاق دے دے گی، کہے اتنا جلد بازی کر رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا کہاں بھیجا ہے ہمارا، کیا کر رہے ہیں ہم اور آپ. تو طلاق کی شرحیں بھی بڑی بڑھتی جا رہی ہے، وہ سب وہاں سے اٹھا کے لے کر آئے ہیں. ابھی کیا کیا لائے ہیں
اور کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے. مولوی صاحب دھیرے دھیرے گھس رہے ہیں. برتھ ڈے مناتے ہیں ہم اور آپ. برتھ ڈے مناتے کہ نہیں؟ میں 50 سال کا ہو گیا ہوں. اگر میری عمر 60 سال اللہ نے لکھی ہے، مولوی صاحب اور بڑھا دیجئے. آپ کی عمر اللہ نے 60 سال لکھی ہے، مولوی صاحب اور بڑھائیے نا. چلیے 100 سال کر دیتے ہیں. 100 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہنا. چلیے الحمدللہ، اللہ ایسا ہی کرے آپ کے منہ میں شکر، میں 100 سال زندہ رہوں. چلیے بھائی 100 سال زندہ ہے. 90 سال کے ہو گئے تو اب کتنے سال زندہ رہیں گے؟ 10 ہی نا. تو وہاں برتھ ڈے منانا چاہیے یا ڈیتھ ڈے منانا چاہیے؟ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا. ہم اور آپ موت کے قریب جا رہے ہیں، قبر میں پہنچنے والے ہیں اور کیک کاٹ رہے ہیں کہ میں بڑا ہو رہا ہوں. ہم اور آپ بڑے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ہم اور آپ چھوٹے ہو رہے ہیں، چھوٹے ہو رہے ہیں، چھوٹے ہو رہے ہیں. یہ فیشن ہے، فیشن ہے، یہ مغربی تہذیب ہے، وہیں کا کلچر ہے جو ہمارے اندر آ کے گھس گیا ہے. ہم اور آپ اس کو اپنا رہے. کوئی بھی منع کرے، ان مولویوں کا کام یہی ہے منع کرنے کا. نوجوان ساتھی موجود ہیں، سال میں کچھ دن ایسے ہیں جو ان کے دن ہوا کرتے ہیں خاص طور پر. ویسے تمام دن تو ان کے ہیں ہی اور رات تو ان کی ہے ہی، لیکن کچھ دن خاص طور پہ ہوتے وہ صرف پھول پیش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. کون سا دن ہے وہ؟ یس، کب فروری میں کون سے دن ہے بھائی؟ 14 فروری کو. اور ابھی اپریل کی 1 تاریخ کو ایک چیز اور ہوا ہے، سب کو یاد ہے. اگر مولوی صاحب پوچھ لیں عربی کا کون سا مہینہ چل رہا ہے تو کم ہی لوگوں کو یاد ہوگا، لیکن اپریل کی 1 تاریخ کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو معلوم تو ہے. دیکھیے، اور تنخواہ جو ہم کو ملتی ہے وہ انگریزی کے حساب سے، اس لیے وہ مہینے یاد ہے. دیکھیے، اس لیے میں بول رہا ہوں ہر چیز پیسے سے جڑا ہوا ہے. جس میں پیسہ آ رہا ہے اس کو یاد کرنے کا، اور پیسہ نہیں آ رہا اس کو یاد نہیں کرنے کا. تو اپریل فول یعنی بیوقوف بنانے کا. فون کر، ارے چاچا، دادا، ارے بھیا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ارے پہنچو، دیکھو یہ وہ، دس ڈیٹ، آپ کے فلاں یہ وہاں موجود ہیں. جھوٹ بولنا جائز ہے؟ مذاق کر سکتے، مذاق اڑا نہیں سکتے. دونوں جملے پر غور کیجیے گا. جائز مذاق کر سکتے، مذاق اڑا نہیں سکتے. شمائل ترمذی حدیث نمبر 6، ایک بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا دعا کر دیجیے کہ میں جنت میں چلی جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اب آپ بزرگ حضرات بھی یہاں ہوں گے، ارے مولوی صاحب پوری لائف نکال دیے، بوڑھے ہو گئے اور آپ بول رہے ہیں بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ فولت تبکی، وہ روتے ہوئے واپس ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بتا دو انہیں، بوڑھی ہو کر نہیں بلکہ جوان ہو کے جنت میں جائے گی. تو جائز مذاق کر سکتے، مذاق اڑا نہیں سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے چاہے جو بھی ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 119. اے ایمان والو، جہاں بھی یہ جملہ ہے اے ایمان والو، دوسرے کان نہیں کھولیں گے، ہمیں اور آپ کو کان کھولنا پڑے گا. اگر ہم اور آپ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ ہم سب کو سچا بنا دے. زور سے بولیے. کلچر، تہذیب پیارا ہے، ہمیں اور آپ کو نا اپنا ہونا چاہیے. نہیں کیوں نہیں ایسا؟ کیوں نہیں ہے؟ کائے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، دوسروں کے دیوانے کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، پینٹ شرٹ پہننے کا اتنا بھوت سوار ہے، ہماری کچھ مائیں بہنیں بھی پینٹ شرٹ پہنتی، یہاں تک کہ بوڑھی ماتا بھی اتنا ٹائٹ پینٹ شرٹ پہنتی ہیں. بھائی اب تو آپ کے دن ڈھل گئے، کاہے کو پہنے؟ لیکن نہیں، پینٹ شرٹ پہننا یہ بھوت سوار ہو گیا ہے، مغربی کلچر، وہاں کے حساب سے چلنا، وہاں کا طور طریقہ. اور یہ فخر کی بات ہے، فخر کی بات ہے. اور اگر کوئی سیدھے سادھے انداز میں رہے، ارے یہ کیا، یہ لوگ کہاں کے ہیں، ان کو تو کچھ بھی پتا نہیں، کچھ طور طریقہ نہیں معلوم، یہ لوگ کچھ جانتے بھی نہیں ہیں، یہ لوگ ادم کون سی دنیا کے لوگ ہیں، ارے کچھ تو بھیجا لگاؤ، ارے انجوائے کرو لائف کو، ارے تم لوگ کیسے ہو، کچھ بھی عقل نہیں ہے. اوہو، تو گھٹیا سمجھتے جا رہے ہیں،
گھٹیا سمجھتے جا رہے ہیں اور پیسے والے کو اوپر سمجھتے آ رہے ہیں. آئیے اسلامی چیز سے محبت کیجیے، اس میں بڑا فائدہ، ہر چیز میں فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ، ہر چیز کا فائدہ ہے. دھیرے دھیرے چلے. فائدہ کیسے نظر آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، جو بھی فرما دیں چاہے مجلس میں رہے یا نہ رہے. ہمارے نوجوان سب کو دیکھیے گا، کچھ بھائی کان میں بالی، ہونٹ پہ لالی، منہ پہ گالی. ہاں، کچھ نوجوان اس ٹائپ کے ہیں، صرف گالی سے بات کریں گے. کیوں بھائی، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے بھائی، آپ کان میں بالی کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ اصل میں فلاں ہیرو فلاں فلم میں پہنے، اس لیے ہم نے پہننا. اچھا، یہی کیجئے گا. تو آپ کے آئیڈیل کون ہے بھائی؟ تو فٹ بال کی دنیا کا بیتاج بادشاہ، کرکٹ کی دنیا کا بیتاج بادشاہ، فلمی دنیا کا بیتاج بادشاہ، یہ آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے. تو آپ نے ان کے طریقے پر چلنا. تو کچھ لوگ بال بھی اسی اسٹائل میں کٹاتے ہیں اور چلنے کا انداز بھی اسی اسٹائل کا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی وہ یہاں پر ٹی شرٹ جو ہوتی ہے نا، یہاں لکھے ہوئے رہتے ہیں، ٹی شرٹ اس کے اندر ہے. ایک خان صاحب ہیں وہ پرچار کرتے. ابھی آپ لوگ بتا دیجئے گا کیا لکھا ہے. بولیے نا، آپ کہاں ہنس رہے ہیں بھائی، بتائیے کیا لکھا ہوا ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ پہلے سمجھ رہے. مولوی صاحب کھولیں گے نہیں، یہاں لکھا ہوا، کسی کے وہاں پیچھے لکھا ہوا، یہاں لکھا ہوا، ویسی ٹی شرٹ پہنتے. اوہو، اور اپنا والا اگر پہنیں گے تو جمے گا، اچھا ہی نہیں لگے گا. جن کو ہم اور آپ یاد کر رہے ہیں، کبھی وہ لوگ ہم کو یاد کرتے. جن کے لیے ہم اور آپ مر رہے ہیں، کبھی وہ ہمارے لیے مرتے. پوچھیں گے بھی نہیں، گھاس بھی نہیں ڈالیں گے، دھکا بھی کھائیے گا، جائیے گا بھی ملنے کے، نو ٹائم. لیکن ہم اور آپ دیوانے ان کے، ہر چیز کو اپنا رہے ہیں. طور طریقہ ان کا بھی ہے. صحابہ کرام کو اپنی تہذیب سے کتنی محبت ہے، دیکھ لیجئے. دلیل سنن ابی داؤد کتاب اللباس، کتاب نمبر 31، حدیث نمبر 4089. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الرجل خریم علی صدی لولا طول جمته واسبال ازاری. خریم اسدی بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش کے بال کو کاٹ لیتے اور ٹخنے کے اوپر جو ہے وہ اپنے کپڑے کو کر لیتے. کاش کے. مجمع میں موجود نہیں ہے. جب ان کو یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان فرمایا ہے تو چلے گئے مارکیٹ. فبلغ ذلک خریمن، خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو گئے، کینچی لے کر آ گئے، بال بھی کاٹ لیا اور نیچے جو لٹک رہا تھا زمین میں اس کو بھی کاٹ لیا اور ہمیشہ اوپر رکھا. کیا ہم میں سے کوئی بھائی ہے جو اس حدیث پر عمل کرے گا آج سے؟ ہے کوئی بھائی؟ حدیث پر عمل کرنا ہے. مولوی صاحب کی بات چھوڑ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اپنی تہذیب سے محبت. بھائی جن کی اوپر ہے وہ ہمیشہ رکھیں گے نہیں، وہ تو ہے ہی ماشاءاللہ. لیکن جن کی نہیں، بھائی آج سے شروع کرنا تو کرنا. کچھ لوگ تقریر سننے کے لیے آتے، کچھ لوگ تقریر دیکھنے کے لیے آتے. کیا لائٹنگ ہے، اچھا وہ پہلے والے مولانا اچھا بولے یا دوسرے والے مولانا اچھا بولے. اچھا ٹی وی والے مولانا آئے ہوئے ہیں تو کیسا لگیں گے دیکھنے میں، ان کا چہرہ کیسا لگے گا، تو سلام بھی کر لیں گے. تو بھائی میں ٹی وی والے مولانا سے مل کے آیا ہوں. یہ لوگوں کی اپنی ذہنیت. جی نہیں، اس نیت سے آئیے کہ جو بھی کہا جائے گا اپنی زندگی میں لانا اور بدلاؤ آنا چاہیے. اگر یہ بدلاؤ آ رہا ہے تو صحابہ کرام کے طریقے پر چل رہے ہیں اور اپنی چیز کو لے کے چلیے. آج کل دیکھیے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سماج میں ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ خواتین کے اندر جو ہے جیسے بال نکالنا، پھر اسی طرح دانتوں کے درمیان سوراخ کر دینا خوبصورتی کے لیے، گوندنے گدانا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ پورے ہاتھ کے اندر جو ہے نا گدا لیتے. اور کچھ لوگ اپنی پریمی اور پریمتا جس سے محبت کرتے اس کا نام لے کے گھوم رہے ہیں، ایسا لکھا لیتے. چل رہا ہے یہ سب. کیوں بھائی، کہاں سے لے آئے؟ آپ تو مسلمان ہیں اور آپ گدائے ہوئے ہیں، ایسا صحیح ہے کیا؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ پھر یہ دانتوں کے درمیان سوراخ کیوں کروا لیے؟ اور تاکہ وہ پھیل جائے تو خوبصورت لگے. پھر اسی طرح بھاؤں کے بال کو صاف کر رہے ہیں، کیوں؟ خوبصورت لگنے کے لیے. نقلی بال لگا لگا کے بیوقوف بنایا جا رہا. جی اس خواتین کے بال بڑے لمبے ہیں، اوہو شادی بیاہ میں اگر 16 سنگار نہیں کریں گے تو دلہن کا بننا ہوا ہی نہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں،
دلہن کو بنانے کے لیے الگ سے پارلر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں کیا؟ بیوٹی پارلر. کاش کے اخلاقی اعتبار سے بیوٹی ہو جاتی، کاش اخلاق کے اعتبار سے خوبصورتی آتی، کاش کاش کاش. اصل جینس لوگوں کا بھی ہے کیا؟ مرد لوگوں کا بھی کوئی پارلر ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ اچھا، مرد لوگوں کا بھی ہے، عورت کا بھی ہے، دونوں کو یہ الگ بات ہے کہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، یہ الگ بات ہے. ابے آپ سب کچھ بنا سمرا ہے اور دلہا دلہن بنے ہوئے ہیں، پھر اس میں وضو بنائیں گے تو سب ختم ہو جائے گا نا. شادی بیاہ میں خواتین سب حاضر ہوں گی تو بوڑھی ماتا صرف نماز پڑھیں گی، بقیہ سب کیا کریں گی؟ ابے بن ٹھن کے ہیں، سب کچھ ہے، سب کے سامنے ہے، گروپ فوٹو لے رہے ہیں. حرام حرام حرام. خواتین کا مسجد میں آنا حرام، اور یہاں مصافحہ کرنا. مرد لوگ بھی خواتین سے مصافحہ کرتے، یہ ان کی تہذیب ہے، ان کا کلچر ہے. اور اسلامی تہذیب انی لا اصافح النساء، سنن ابن ماجہ کتاب الجہاد. میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. لوگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر کھاتے. مسلمانوں کے یہاں بھی یہ سب چل رہا ہے. جائز ہے؟ کس نے کہا یہ؟ ارے شو نہیں کریں گے تو کیسے پتا چلے گا؟ خان صاحب کی بیٹی کی شادی ہے. او ہو، آئی 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 آئی، اچھا یہ آپ بھی ہیں تو یہ بڑی بہن ہے تو یہ ہے، گروپ فوٹو لے لیجئے. تو یہاں جائز ہے، یہاں جائز ہے، جائز ہے. اور مسجد میں جائیں گے بات سننے کے لیے تو ناجائز. نماز پڑھنے کے لیے جانا حرام 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 حرام. تو یہاں حلال کیسے ہو گیا؟ چل رہا ہے. وہ شادی کی جو پوری فائل بنا بنا کے رکھتے، کیوں رکھتے ہیں بتائیں گے؟ ایک بات میں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، دعا کیجئے غلط رہے، تاکہ جب میاں بیوی بوڑھے ہو جائیں تو اس کو تاکتے رہیں جوانی میں ہم کیسے تھے. صحیح ہے؟ تاکتے رہیے گا پلٹ پلٹ کے، جوانی میں کیسے تھے. لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آتی. لوٹنے والی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب تہذیب کہاں سے آ گئی ہے؟ شادی ہماری سادی کاہے نہیں ہو رہی ہے؟ شادی ہماری سادی کاہے نہیں ہو رہی ہے؟ 3 نقطہ کو ہٹا دیجئے. ویڈیوگرافی ہے کہ نہیں ہے؟ سب کچھ چل رہا ہے نا، تو پھر یہ کہاں سے آئے؟ تہذیب، کلچر کس کا اچھا لگ رہا ہے؟ اور دعویٰ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج کل ناخن رکھنے کا بھی رواج ہے، بڑے بڑے ناخن رکھ رہے ہیں. صحیح ہے ناخن رکھنا. اگر ہماری بہن ایئر ہوسٹس بن گئی ہے تو ان کو تو بھائی پورا پیر کھول کے چلنا پڑے گا. اور میری بیٹی ایئر ہوسٹس ہے، لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں. ایک جگہ ایک آدمی نے کہا افسوس کے ساتھ، ارے میں نے اپنی بیٹی کو پولیس کاہے نہیں بنایا، ورنہ کتنا پیسہ آ جاتا. ایک آدمی تھا، اس کو بھوت سوار ہو گیا تو اپنی بیوی کو شادی کے بعد ایئر ہوسٹس بنایا. پیسہ آئے گا، پیسہ آئے گا. اب پورا پیر کھول کے چلے گی. بیچاری ٹھنڈی میں بھی پورے پیر جھانپ نہیں سکتی. کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے. اور ہم اور آپ فخر کر رہے ہیں. فخر. ایک مولوی صاحب نے کہا اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے بچوں کو مولوی نہیں بنایا. کیا بولے مولوی صاحب؟ فخر. اپنی تہذیب پہ فخر نہیں، اپنے کلچر پہ فخر نہیں، اٹھنے بیٹھنے پہ فخر نہیں، اپنے دین پہ فخر نہیں، دوسری چیز پہ فخر. چلیے آپ کرتی پاجامہ کا بھی رواج لائیے، کم سے کم بوڑھے لوگوں کو تو لانا چاہیے. اب صرف جوان لوگ یہ کریں گے. اب بولیں گے مولوی صاحب جائز ہے اور ناجائز بول رہے ہیں. ہم وہ تھوڑے نہ بول رہے ہیں بھائی، ہم کہاں کو ناجائز یا جائز کریں گے. اچھا اب دیکھیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بوڑھی ماتا اور دوسری جو خواتین ہیں وہ پینٹ شرٹ پہن رہی ہیں. مرد لوگ کبھی ساڑی پہنے کیا؟ ساڑی پہنے مرد لوگ. چھکے لوگ کو جانتے؟ چھکا. بمبئی میں لوکل ٹرین میں ہجڑے کو بولتے چھکا. اے پیسہ نکال، اے پیسہ نکال، چل پیسہ نکال، پیسہ نکال. پینٹ شرٹ والے کو جو زیادہ فخر والا پہنتے ان کو اے نکال. کرتی پاجامہ والے کو بولتے جناب جی دیجئے نا. کیا محبت ہے کرتی پاجامہ میں.
جناب جی سیدھا کچھ بولتے نہیں, سائڈ سے بول کے نکل گئے. ہاں ہاں ٹوپی والے کی بڑی عزت ہوتی ہے, داڑھی والے کی بڑی عزت ہوتی ہے. ارے ذرا اپنی چیز سے محبت کرنا سیکھیے بھائی. کہاں جا رہے ہیں ہم اور آپ؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. سنن ابی داؤد کتاب اللباس کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 4031. جو جس کے طور طریقے پر چلے گا انہی میں سے ہو جائے گا. باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی. جو باتیں میں نے کہی آپ لوگوں کے سامنے, اسلامی کلچر سے محبت کیجیے. گرچہ لوگ آپ کی تعریف کریں نہ کرے, دنیا چند روزہ ختم ہو جانی, وہاں ملنا, وہاں سب سے اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں اسلام کی سچی محبت پیدا کر دے. اے اللہ حق کا تو بول بالا کر دے اور باطل کا منہ کالا کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.